بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے کلام میں ہم بہتری کیسے لائیں اور کن امور کا خیال رکھیں کہ ہماری شاعری روز بروز ترقی کرے، اس موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ یہ اس گفتگو کا تیسرا ویڈیو لیکچر ہے۔ پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے بتایا کہ مشق کا درست طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے مشق کریں کہ ہمارے کلام میں بہتری آئے، اور دوسرے ویڈیو لیکچر میں ہم نے شعر کے بنیادی شرط وزن کے بارے میں گفتگو کی اور وزن کو اپنے شاعری میں پرکھنے کا طریقہ کار بتایا۔ اب یہ اس تیسرے ویڈیو لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے شعر کے دوسرے بنیادی رکن پر۔ شعر کا دوسرا بنیادی رکن ہے خیال، مضمون۔ خیال شعر کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی مضمون آتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسے شعری کالم میں ڈالیں۔ بعض اوقات مضمون پہلے آتا ہے، خیال پہلے آتا ہے اور ہم اس خیال کی بنیاد پر شعر کا ارادہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم شعر لکھنے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں اور پھر ہم مضامین اور خیالات جو ہیں انہیں تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کوئی اپنی غزل لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے قافیے اور ردیف کو سامنے رکھتے ہوئے خیال سوچتے ہیں، اس قافیے اور ردیف کے ساتھ اس بحر کے اندر مناسب خیال کون سا ہو سکتا ہے۔ مختصراً میں یہ گزارشات پیش کروں گا کہ خیال کو آپ کن کن چیزوں پر پرکھیں تو آپ کا شعر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ نیا پن قاری کو زیادہ متاثر کرتا ہے، انفرادیت قاری کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جب آپ کچھ نیا لکھتے ہیں تو وہ پڑھنے والا اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ جب آپ کے پوری غزل کے اندر دو تین اشعار کے مضامین نئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک کامیاب غزل لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر شعر کے لیے ظاہر ہے کہ نیا مضمون لانا دقت والا کام ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے اور تقریباً ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے، تو اس لیے بعض اوقات نیا مضمون لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ پرانا مضمون لے رہے ہیں تو پھر آپ اس میں انداز بیاں ایسا رکھیں، اظہار کا وہ طریقہ رکھیں کہ اس میں کچھ نیا پن ہو۔ آپ پرانے خیال کو ایک منفرد طریقے سے بیان کریں، وہ بھی قاری کو متاثر کرے گا، اس میں بھی قاری کی دلچسپی کا مضامین ہوں گے۔ مثال کے طور پہ تارے توڑ لانا آسمان سے تقریباً بہت زیادہ باندھا گیا ہے۔ عاشق لوگ جو ہیں وہ تارے توڑ لاتے ہیں، یا تارے گننا جو ہے وہ بہت زیادہ باندھا گیا ہے۔ لیکن آپ اگر تھوڑا سی غور کریں، کسی عاشق نے توڑے ہیں حسین معشوق کی خاطر، تبھی تو آج کچھ کم ہیں میں تارے روز گنتا ہوں۔ اس شعر میں تھوڑا مبالغہ لا کے اور ایک جو بطور تارے توڑنا جو ہے وہ ایک استعارہ مانا جاتا ہے کسی مشکل کام کو انجام دینے کا اپنے محبوب کے لیے، اس استعارے کو حقیقت کا روپ دے کر کہ حقیقت میں کوئی تارے توڑ کے لے گیا ہے اور اپنے وہ رات بھر تارے گرنے کا ذکر کر رہا ہے، تو اس میں انداز بیاں میں کچھ ایسا نیاپن ہے کہ وہ تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی پرانے مضمون کو اس میں مبالغے کے ذریعے آپ نیاپن لا سکتے ہیں۔ اسے اگر وہ خبر کی صورت میں مضمون ہے، آپ اس کو انشائیہ بنا کے اس میں سوال پیدا کر کے اس میں نیاپن لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ اپنے خیال میں کس چیز کو پرکھیں گے، وہ ہے شعر کی منطق۔ شعر منطقی لحاظ سے درست ہو۔ جب آپ شعر کہتے ہیں یا کوئی شعر پڑھتا ہے تو پڑھنے والا اسے اپنے تصور میں اس کی ایک تصویر بناتا ہے یا اس کی ایک فلم چلاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہوگا، یہ جو کہا جا رہا ہے یہ اگر ہوا ہے تو کس طریقے سے ہوا ہے، اگر ہو تو کس طریقے سے وقوع پذیر ہوگا۔ اس چیز کو جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے تصور کے اندر اگر دیکھ پائے تو وہ ایک درست چیز ہے، وہ ایک درست شعر ہے۔ اگر وہ تصور کرے کہ شاعر نے اس طریقے سے کہا ہے یہ کیسے ہوا ہوگا، لیکن وہ کڑیاں ملانا اس کے لیے مشکل ہو کہ پہلے یوں ہوا ہوگا پھر یوں ہوا ہوگا، وہ منطقی لحاظ سے شعر کمزور ہوگا۔ بہت سے ایسے شعر ہیں جنہیں ہم اگر ان کے مضمون کو پرکھیں وہ ممکنات میں سے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود قاری اس کا تصور بنا پاتا ہے، وہ ایک کامیاب شعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا حقیقت میں رونما ہونا اس امر کا جو شعر میں بیان کیا گیا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن
قاری اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اسے خیالات میں لے جا کر تصوراتی دنیا میں وہ اس کی ایک تصویر بناتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو وہ شعر بھی کامیاب شعر ہوتا ہے۔ لیکن جس کا تصور نہیں کر پاتا اس شعر کا، تو وہ ایک ناکام شعر ہوتا ہے، وہ خیال کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ شعر کی مقصدیت کو پرکھیں گے۔ شعر جو کہا جا رہا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں جو مضمون کہا گیا ہے اس کے کہنے کے پیچھے کوئی محرک چیز بھی موجود ہے یا محض ایک اطلاع ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے طاہر عظیم نے کہا ہے کہ یہ جو شیشہ ہے دل نما مجھ میں، ٹوٹ جاتا ہے بارہا مجھ میں۔ دل کو شیشے کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کے ٹوٹ جانے کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، ایک جذبے اور ایک احساس کا ذکر کیا۔ لیکن اگر ہم کہیں زمین پر زور سے ماریں تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اب یہ تو محض ایک خبر ہے کہ زمین پر شیشہ ماریں گے ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں کہنے کا مقصد کیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہنے میں جو شعر ہے وہ ایک خبر بن کے نہ رہ جائے، اس کے اندر کسی جذبے، کسی سوچ اور کسی احساس کا اظہار کیا گیا ہو، وہ شعر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا انداز بیان جو ہے وہ شاعرانہ ہو۔ سادگی میں بات کرنا، سادہ لفظوں میں بات کرنا یہ اور بات ہے، سادگی شعر کا حسن ہے، لیکن اس کا انداز اگر شاعرانہ نہیں ہے تو وہ محض ایک بات بن کے رہ جائے گی، وہ بھی شعر زیادہ متاثر نہیں کر پائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یاد رکھ لیں۔ 4 چیزیں ہیں، انفرادیت کو پرکھنا ہے سب سے پہلے، دوسرے نمبر پہ آپ نے مضمون کے منطق کو پرکھنا ہے اور اس کا تصور ذہن میں بنانا ممکن ہو، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کی مقصدیت کو پرکھنا ہے۔ مقصدیت سے یاد رکھیے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس میں واعظ و نصیحت بھر لیں یا کچھ اور چیزیں، بہرحال اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی محرک ہونا چاہیے اس شعر کو کہنے کا، کوئی جذبہ، کوئی احساس۔ چوتھے نمبر پہ اس کا انداز بیان جو ہے وہ شاعرانہ ہو۔ انداز بیان پر ہم مزید بھی بات کریں گے، اور مزید جو چیزیں جن کا لحاظ رکھ کے ہم اپنی شاعری میں تیزی سے بہتری لا سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ اس سلسلے کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔